अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजी और उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और हमने बायोलॉजी की मेजर फील्ड जो कि बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी था, इसको हमने डिस्कस किया था और उसकी इम्पोर्टेंस और उसमें हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। असल में हम बायोलॉजी 9th क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो नई बुक आई है मार्केट में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, पीसीटीबी की तरफ से अनाउंस करता है और हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है और हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब आज हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करना है। आपके बुक में जो नई बुक आई है उसके अंदर 15 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है। जो पिछली बुक थी उसके हवाले से कुछ चेंजेस करके कुछ इसमें एडिशंस भी की गई हैं और थोड़ा सा मज़ीद जो है वो डेफिनेशंस को क्लैरिफाई भी किया गया है। तो आज हम नई बुक के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी बुक में दिया गया है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी उनकी बनावट, उनकी साख्त के बारे में, जानदारों की हम स्टडी करते हैं। इसमें आउटवर्ड अपीयरेंस यानी नज़र आने वाली जो वज़ाकता होती है, शक्ल सूरत होती है, बनावट होती है, उसके बारे में हम जानदारों के हवाले से डिस्कस करते हैं। हम इसमें उनकी शेप के हवाले से डिस्कस करते हैं, उनकी शेप कैसी है, उनकी शक्ल कैसी है, या उनका कलर कैसा है, या उनका पैटर्न कैसा है, उनकी तरतीब कैसी है बनने में। इसके अलावा एज़ वेल एज़ हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की भी स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम ज़्यादातर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स की, बनावट की स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स की भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो कि है एनाटॉमी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, जानदारों की, ख़ास तौर पे ह्यूमंस का जिक्र किया गया है आपके बुक के अंदर। तो एनाटॉमी के अंदर हम अंदरूनी फिजिकल स्ट्रक्चर जो हमें अंदरूनी ऑर्गेनिज्म के अंदर नज़र आते हैं, जैसे कि बोन्स हैं, मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, इसी तरह टिश्यूज़ हैं, इसी तरह जो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम मेजरली एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी की इम्पोर्टेंस क्या है कि जब हम एनाटॉमी का इल्म हासिल करते हैं तो हमें डिज़ीज़ को डायग्नोस करने में, यानी बीमारी की तशख़ीस करने में हमें मदद मिलती है। इसी तरह मेडिकल डिवाइस की डेवलपमेंट के लिए हमें आसानी रहती है और हम अपने लाइफ की क्वालिटी को भी बेहतर बना सकते हैं। डिज़ीज़ का डायग्नोसिस किस तरह से कि जब हमें मालूम होगा अगर किसी पेशेंट की कोई इंजरी हो जाती है या फिर उसका कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस बोन की या इस फलां मसल की जो उसका मूव नहीं कर पा रहा, तो उसकी इंजरी किस वजह से हुई है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या थी, या उसकी आर्टरी या उसकी वेन या उसकी नर्व उसको कौन सी सप्लाई कर रही है कि जिसकी वजह से फलां मूवमेंट उसकी नहीं हो रही। तो हमें पता होना चाहिए, जब हमने एनाटॉमी का इल्म हासिल किया होगा तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि इसकी एक्चुअल साइड या एक्चुअल कॉज, इसका रूट जहाँ पर इंजरी हुई है उसकी कॉज क्या है। मिसाल के तौर पर एनाटॉमी के अंदर हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे कि आपकी बुक में बताया गया है कि मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करना और उसके पार्ट्स की स्टडी करना, तो ये हम एनाटॉमी के अंदर देखते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और भी लिखी हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ये जो टर्म है, ये जो डोमेन है, ये भी एनाटॉमी के अंदर ही आ जाती है। इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड इट्स पार्ट्स। अगर आप आँख के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसकी लेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी एनाटॉमी के अंदर आ जाता है कि आप मुख्तलिफ पार्ट्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस फंक्शंस तो आप फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे, जो कि नेक्स्ट ब्रांच है। तो बेसिकली हमने इसके अंदर इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी होती है। नेक्स्ट ब्रांच जो कि फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी नाम से ही जाहिर है, फिजियो और लॉजी से निकला है। फिजियो से मुराद फंक्शंस होते हैं, एनाटॉमी के अंदर तो हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे, और फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स और उनके फंक्शंस की स्टडी हम फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम स्टडी करते हैं,
تو یہ فزیولوجی میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے ہماری بلڈ کے اندر جو آکسیجن ہوتی ہے جو کہ ہم لنگ سے انہیل کرتے ہیں، تو بلڈ سرکولیٹری سسٹم نے آکسیجن کو باڈی کے مختلف ٹیشوز، باڈی کے تمام پارٹس تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیوٹرینٹس اور وائٹل سبسٹانسز جو کہ باڈی کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھی بلڈ کے ذریعے، بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے ذریعے باڈی کے مختلف پارٹس تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو کام ہے یہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم اس کو سر انجام دیتا ہے، وہ اس کو کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کر لیں کہ ریسپیریٹری سسٹم کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں اور وہ سانس لینے میں مدد کرتا ہے، اسی طرح ہم مسکولر سسٹم کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری موومنٹس میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح ہم بات کر لیں اسکیلیٹل سسٹم کی، تو وہ موومنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا مین فنکشن جو کہ سپورٹ ہے، تو اس میں مدد کرتا ہے۔ تو مختلف پارٹس کے جتنے بھی ہمارے سیلز ہیں ان کے اندر مختلف چیزیں جو بھی ہیں، سب کے فنکشنز کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا فنکشن کیا ہے، تو وہ فنکشنز کی اسٹڈی ہم فزیولوجی کے اندر کرتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ برانچ کی طرف جو کہ ہسٹولوجی ہے۔ ہسٹولوجی ٹیشوز کی اسٹڈی کو کہتے ہیں۔ بیسیکلی مائکروسکوپک لیول پر جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں ٹیشوز کو، تو ہم اس اسٹڈی کو ہسٹولوجی کہتے ہیں۔ اور ٹیشوز جو آپ جانتے ہوں گے کہ سملر سیل جب ایک جیسے سیلز گروپ کی فارم میں پائے جائیں اور وہ ایک جیسا فنکشن پرفارم کریں، تو پھر وہ ٹیشو بناتے ہیں۔ یعنی سملر سیلز جب سملر فنکشن پرفارم کرتے ہیں گروپ بنا کر، تو اسے ہم ٹیشو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہارٹ کے کچھ مسلز یا ہارٹ کا کچھ حصہ جو ہے وہ سملر فنکشن پرفارم کر رہا ہے، تو وہ ہارٹ کے ٹیشوز ہیں۔ امپورٹنس آف ٹیشو ایگزامینیشن، تو ٹیشو کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے ہمیں کن چیزوں میں مدد ملتی ہے۔ ڈیزیز ڈائگنوسس یعنی بیماری کی تشخیص کرنا اور ڈرگ کی اسٹڈی کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے آرگن کا اسٹرکچر اور اس کے فنکشن کے بارے میں اگر اسٹڈی کرنی ہے، کیونکہ آرگن ٹیشو سے مل کر بنا ہے، سیل جو ہے وہ ٹیشو کو بناتا ہے، ٹیشو پھر آرگن کو بناتا ہے، اور سیل خود جو ہے وہ آرگنائز سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ اور سیل کی اسٹڈی کو ہم سائٹولوجی کہتے ہیں۔ سائٹولوجی بیسیکلی اٹ از دا اسٹڈی آف سیلز۔ سائٹو اور لوجی، لوجی اسٹڈی کو کہتے ہیں اور سائٹو سیل سے نکلا ہے، تو سیل کی اسٹڈی کو ہم سائٹولوجی کہتے ہیں۔ بیسیکلی سیلز آر دا بلڈنگ بلاکس آف لائف، یعنی زندگی کو بنانے والے جو بنیادی جزء ہیں وہ سیلز ہیں، جسے ہم اردو میں خلیے بھی کہتے ہیں۔ تو بات کریں سیلز کی کہ دے آر، ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بلڈنگ بلاکس آف دا لائف، انہیں کہتے ہیں زندگی کے وہ بلڈنگ بلاکس ہیں۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ جانداروں کو ہی زندگی میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فنکشن یونٹ آف لائف، یعنی بنیادی جو مرکز ہے، بنیادی جو اکائی ہے زندگی کی، وہ سیل ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر جیسے دیکھیں لائک برک ان دا وال، تو ایک دیوار کو بنانے میں جو ایک بنیادی اکائی ہے جو بار بار یوز ہو رہی ہے، وہ دیٹ از وہ بگ اینڈ ہے۔ اسی طرح انسانوں کو یا جانداروں کو بنانے کے لیے جو بنیادی جز ہے وہ سیل ہے، اور وہ خلیہ ہے جس نے تمام جانداروں کو بنایا ہے، اور وہ بنیادی جز ہے، فنکشنل یونٹ آف دا باڈی ہے۔ سائٹولوجسٹ جو سیل کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ کن چیزوں کی اسٹڈی کرتے ہیں؟ اسٹرکچر آف دا سیل، وہ سیل کے اسٹرکچر کے بارے میں، اور سیل کے اندر سیل کیونکہ آرگینیلس سے مل کر بنا ہوتا ہے، آرگینیلس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھنا ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے اس کے بارے میں، نیوکلیس، مائٹوکونڈریا، گولگی اپریٹس وغیرہ وغیرہ۔ آپ جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر میں آپ کو پڑھاؤں گا، تب آپ اس کے بارے میں دوبارہ سے پڑھ لیجئے گا۔ آرگینیلس بیسیکلی سب سیلولر اسٹرکچرز ہوتے ہیں، سب چھوٹے کو کہتے ہیں، سیل سے چھوٹے مزید جو اسٹرکچرز ہیں ان کو سب سیلولر اسٹرکچرز یا پھر ہم آرگینیلس بھی کہتے ہیں۔ اور سائٹولوجی کے اندر ہم سیل کی ڈویژن بھی دیکھتے ہیں کہ سیل کس طرح سے ایک سے دو اور دو سے سینکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اسٹڈی جو ہے وہ آپ سیل سائیکل والے چیپٹر کے اندر پڑھیں گے، جو کہ میں آپ کو آنے والے چیپٹرز کے اندر پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن دیکھیں تو یہ آپ کے ایم سی کیوز میں بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ ہیومن باڈی کنسسٹ آف 30 ٹریلین سیلز، 30 ٹریلین سیلز پر مشتمل ہوتا ہے ایک جاندار، ایک انسان، ایک ہیومن باڈی۔ سیلز ہیز یونیک پراپرٹیز، کیونکہ اور اس کے علاوہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیلز کے پاس یونیک خاص پراپرٹیز ہوتی ہیں ہر سیل کے پاس۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے اس کو مزید جو واضح کرنے کے لیے، کہ اگر ہم مسل سیلز کی بات کریں تو وہ سافٹ ہوتے ہیں اپنی نیچر میں،
اور اسی طرح بون کے سیلز جو ہیں وہ ہارڈ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مسلز اور بون کے سیلز جو ہے وہ اپنی اپنی کریکٹرز جو ہیں وہ واضح طور پر رکھتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کتنے زیادہ سیلز جو ہے وہ ہیومن باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور مختلف سیلز کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں۔ آج ہم نے بیسیکلی 5 جو برانچز ہیں بایولوجی کی ان کو ابھی تک اسٹڈی کیا ہے۔ بیسیکلی اس کے آپ کے جو برانچز آف بایولوجی میں 15 برانچز کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں سے میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ابھی ہم نے 5 کی اسٹڈی کی ہے، نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم نیکسٹ لیکچر میں 5 کی، پھر 5 کی جو ہے وہ اس طرح سے 3 حصوں میں اس کو بانٹ کر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ آج ہم نے مارفولوجی کی بات کی ہے برانچز آف بایولوجی کے اندر، جس کے اندر ہم فارم اینڈ اسٹرکچر آف ڈفرنٹ آرگنیزمس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اناٹمی کے اندر ہم انٹرنل فزیکل اسٹرکچر آف آرگنیزمس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور فزیولوجی کے اندر ہم فنکشنس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہسٹولوجی کے اندر ہم بیسیکلی ٹیشوز کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور سائٹولوجی سیل کی اسٹڈی کو کہتے ہیں۔ اور ایک انسان کی باڈی کے اندر 30 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، اور ہر سیل کے پاس اپنے یونیک فیچرز اور یونیک پراپرٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ مسل سیل سافٹ ہیں اور ہارڈ جو ہیں وہ بون کے سیلز ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے 5 برانچز آف بایولوجی کی اسٹڈی کی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم جو ہے فردر 5 برانچز کی اسٹڈی کریں گے، اور اس طرح سے ہم اس کو پھر تھرڈ ویڈیو کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ آپ اس کو پڑھیں، اس کو تیار کریں۔ آپ سے یہ شارٹ کوشچن کے طور پر الگ الگ ڈیفینیشنز پوچھی جا سکتی ہیں، اس کے بارے میں امپورٹنس آپ نے سارا اس کے بعد لکھنا ہے، صرف تھوڑا سا ہی نہیں لکھ دینا۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ سے الگ الگ ڈیفینیشن کی فارم میں شارٹ کوشچن میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں، یا پھر آپ سے لانگ کوشچن کے طور پر بھی آج آ سکتا ہے کہ 4 سے 5 برانچز آف بایولوجی کو ایکسپلین کریں، یا پھر آپ کو مینشن کر کے بھی دیا جا سکتا ہے کہ ہسٹولوجی کو، سائٹولوجی کو، فزیولوجی کو، اناٹمی کو، یہ 4 ڈیفینیشنز مثال کے طور پر آپ کو دے دی گئی ہیں، آپ ان کی وضاحت کریں۔ تو آپ سے لانگ میں پوچھا جا سکتا ہے، تو ایم سی کیوز جو ہے وہ تو ایز اٹ از وہ تو بن ہی سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فردر برانچز کو اسٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔